دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ کو عدنان بخاری کا کراچی سے بہت ہی ادب کے ساتھ السلام علیکم. جشن آزادی مبارک ہو. آج 14 اگست 2026 کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، جمعے کا بابرکت دن ہے. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں کراچی کے نہایت ہی پرجوش پرفضا مقام DHA سے. بہت ہی خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ لوگوں سے آج مخاطب ہوتے ہوئے. کراچی میں یہ میرا 25 سال میں میرے خیال میں دوسرا یا تیسرا وزٹ ہے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ہم 14 اگست منا رہے ہیں. ایک بہت ہی اہم دن ہے پاکستان کی جشن آزادی کا، جب پوری قوم آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہے. کوئی بھی سندھی، پنجابی، بلوچی، پٹھان نہیں ہے یا اردو اسپیکنگ نہیں ہے، سب ایک پاکستانی ہیں. ہر طرف جو ہے سب حلالی پرچم جو ہے لہرایا جا رہا ہے. کوئی پارٹی کا پرچم نہیں نظر آتا، سب ایک پرچم تلے جو ہیں جمع ہے. تو یہ جذبہ جو ہے کیا ہی ہو کہ پورا سال یہ جذبہ قائم و دائم رہے. تو اس کے ساتھ میں آگے بڑھوں گا جناب کہ آج میں پاکستان میں میرا آخری دن ہے. میرا بہت ہی شارٹ وزٹ تھا. میں 1 ہفتے کے لیے آیا تھا کراچی میں، اور جو مجھے احساس ہوا کراچی میں رہ کے اس 1 ہفتے میں کہ پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے وہ کسی اور جگہ نہیں موجود. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ایک جو پرسنٹیج ہے ایج گروپ، اگر آپ چاروں طرف نظریں گھمائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نوجوان ہر طرف آپ کو جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اور جس قوم میں اتنے نوجوان ہوں وہ قوم کبھی جو ہے وہ فیل نہیں ہو سکتی. گو کہ یہاں کے مسئلے مسائل اپنی جگہ جو ہر قوم ہر ملک میں ہوتے ہیں، پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑے شدت کے ساتھ زیادہ ہوں، لیکن یہ کہ پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس کی عوام ہے، اس کے لوگ ہیں، اس کے مزدور ہیں، اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، اس کی وہ پروگریسو سوسائٹی ہے جو اس ملک کی تعمیر و ترقی میں روز دن بدن شانہ بشانہ آلدو سارے چیلنجز کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے جو ہے وہ ہر سمت سے جو ہے وہ موجود ہیں. تو بہرحال اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے کل کا اور آج کا پاکستان. تو اس حوالے سے اگر میں دیکھوں کہ پاکستان جس زمانے میں نے چھوڑا 1991 میں بیسکلی میں پاکستان کو چھوڑ کے جا چکا تھا. اس کے بعد میں بہت ہی چھوٹے وقفے کے لیے پاکستان آیا، پھر میں امریکہ مستقل طور پہ منتقل ہو گیا 2003 میں. 2003 سے لے کر 2026 تک کا جو پاکستان کا سفر ہے اس کو اگر میں آج دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان نے بہت ترقی کی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی جو ترقی ہے ٹیکنالوجی میں وہ بہت کئی ایک ڈیولپ کنٹریز سے بھی میں سمجھتا ہوں زیادہ ہے. میں نیو یارک کا رہائشی ہوں. ایک سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے یہاں نوٹ کی کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے نادرا کے نام سے، جو کہ پاکستان میں ID کارڈز اور جو سٹیزنز کے جو ریکارڈ ہیں ان کو مینٹین کرتا ہے. تو آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو 24/7 کام کرتا ہے. میں نے کسی ایسے ملک میں مختلف ملکوں میں میں گھما ہوں، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کوئی ادارہ 24/7 سرکاری ادارہ جو ہے 24/7 اس طرح سے کام کرتا ہو. تو لوگوں کو ہر وقت وہ سہولت موجود ہے. دوسری بات یہ کہ جگہ جگہ جو ہے وہ میں نے یہ دیکھا اسمال بزنسز جو ہیں وہ روزہ فلرش کر رہے ہیں. فوڈ انڈسٹری جو ہے بہت ایڈوانس ہو چکی ہے. دنیا جہاں کا کوزین جو ہے یہاں آپ کو کسی وقت بھی موجود مل سکتا ہے. کہیں بھی آپ جائیں کراچی کے کسی بھی خطے میں آپ کو یہ اگر آپ کھانے پینے کے شائقین ہیں تو آپ کو ہر طرح کا جو ہے فوڈ میسر ہے. تیسری بات یہ کہ یہاں کی ہاسپٹیلٹی جو ہے وہ آؤٹ آف دس ورلڈ ہے. یہ ہاسپٹیلٹی ہے جو کہ اس ملک کا جو ہے بہت ہی اہم اثاثہ ہے. جو یہاں کے لوگ ہیں وہ بہت ہی کہنا چاہیے کہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، اور کوئی بھی طرح کا جو ہے ان کے دل میں جو ہے وہ اس بات کا کوئی غرور نہیں نظر آتا کہ وہ کھلے دل کے لوگ ہیں. تو یہ باتیں تو ہو گئیں کہ جناب جو ہے پاکستان کی جو ترقی ہے بالکل مائکرو لیول پہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں نظر آتی ہے. ابھی کل میں اوپن کراچی چیپٹر کا میں نے بریک فاسٹ اٹینڈ کیا انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ میں، جہاں طارق خان صاحب گلوبل اوپن کے پریزیڈنٹ موجود تھے. تو جو وہاں کا مجھے وہاں کا جو کراؤڈ نظر آئے، وہاں جو لوگ موجود تھے
تو یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے، جتنا انٹلیکٹ ہے، شاید کہیں اور اس طرح کا انٹلیکٹ موجود نہیں ہے. اور سب جو ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں. تو اب آگے بڑھتے ہیں کہ پاکستان نے کیا ترقی کی ہے معاشی طور پہ یا آرٹ میں یا میوزک میں یا دوسرے اداروں میں. تو پاکستان کا دیکھیں جہاں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو نیگیٹو، ٹیک اٹ ایز اے کنسٹرکٹیو کرٹک، کیونکہ اگر آپ چیزوں کو کنسٹرکٹیو کرٹک کے تناظر میں نہیں لیں گے تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کنویں کے مینڈک بن جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ اسی طرح سے چلتا رہے، صحیح ہے. دیکھیں ہر چیز کو جو ہے نا تھوڑا سا ایویلویٹ کرنا چاہیے اسٹینڈرڈ، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ. تو جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کچھ دیر پہلے سامعین کے ساتھ کہ یہ پاکستان کے جو ڈرامے ہیں ان کا کیا اسٹینڈرڈ ہے. یقیناً پاکستانی ڈرامے دیکھیں، پاکستانی میڈیا بھی بہت ایکسپینڈ ہوا ہے، بہت سارے پرائیویٹ چینلز ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو میڈیا ہے اس نے بھی بہت ترقی کی ہے. پاکستان کے میڈیا کو جو ہے پچھلے 8-10 سالوں میں جو پلیٹ فارم مہیا کیا گیا ہے، جو فریڈم دیا گیا ہے، وہ قابل تحسین ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کا جو میڈیا کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ کیا قائم رہا ہے، وہ بڑھا ہے یا وہ گھٹ گیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو پاکستانی پروڈکشن ہے اس نے امپروو کیا اپنے آپ کو، ورلڈ اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئے ہیں، اور جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں وہ بھی ایڈوانس ہوئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا یہ اپنا ذاتی تجزیہ ہے کہ پاکستانی ڈراموں کی جو کوالٹی جو پہلے تھی اس میں جو ہے نا کافی حد تک چینج آیا ہے. چینج اس طرح سے آیا ہے کہ جو پاکستانی اسکرپٹ ہوتے تھے، جو اسکرپٹ رائٹر ہوتے تھے، جو پلاٹ لکھتے تھے، اب وہ کلاس نہیں نظر آتی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے کے جو ڈرامے تھے ان میں بڑا ڈیپتھ ہوتی تھی، اس میں ایک میسج ہوتا تھا، اور اس میں کم گلیمر ہوتا تھا لیکن میسیجنگ زیادہ ہوتی تھی. تو میرے خیال میں یہی آج کی ڈیمانڈ ہے کہ گلیمر زیادہ ہے، لوگ کچھ پسند کرتے ہیں، جو چیز پسند کی جاتی ہے وہی بکتی ہے. اور اب ایک کمپٹیشن کا زمانہ ہے، چینلز کے درمیان ایک کمپٹیشن، سو ڈیفینیٹلی وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے وہی آپ کو پیش کرتے ہیں جو عوام پسند کرتی ہے. لیکن عوام کی پسندیدگی کا معیار جو ہے وہ ایک پیرامیٹرز دیے جاتے ہیں، اور وہ پیرامیٹرز جو انسٹیٹیوٹ سیٹ کرتے ہیں. تو بہرحال بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں پاکستان نے ترقی کی ہے، بہت ساری چیزوں میں پاکستان کو ضرورت ہے کہ وہ مزید ترقی کرے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، یہاں کا جو ٹیلنٹ ہے اس کو فلرش کرنے کے موقع فراہم کیے جائیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کے قائدین جو ہیں، جو رہنما ہیں، ان کو یہ ہدایت کرے کہ وہ پاکستان کے لیے نیک خواہشات رکھیں، اس کی بہتری کے لیے جو ہے کام کریں. ایٹ دی اینڈ لوگوں کے آپس میں گرچز ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ جو آپ کی کیا جو بیس لائن ہوتا ہے اس کو ہمیشہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ آپ جو بھی پالیسیز بنا رہے ہیں وہ اس کے اگینسٹ نہ ہو. یہ ملک جو ہے ہمارا بیس لائن ہے، یہی ملک ہے جو کہ تمام قوموں کو جو ہے یکجا رکھتا ہے. تو میرا بس میسیج یہی ہے جاتے جاتے کراچی سے کہ پاکستان کے جو قائدین ہیں وہ سنسیئرٹی کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کریں، پالیسیز وہ بنائیں جو پاکستان کی عوام کے لیے ہو، پاکستان کے لیے ہو، پاکستان کے اداروں کے لیے. اللہ آپ سب کا نگہبان. السلام علیکم.